السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر جو ہے اپنا سر اٹھا رہی ہے اور ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور اس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ناکام کیوں نظر آ رہے ہیں، اس مسئلے پر آپ سے آج گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف کی آمد اور اس سلسلے میں ان کے استقبال کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف نہیں بلکہ دو طرفیں جو ہیں نا بتائی جا رہی ہیں، دو طرفوں سے جو ہے وہ ان کے لیے استقبال کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس مسئلے پر بھی تفصیلاً آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ آپ سے جو ہے بلکہ دو تین واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور بہت ہی اندوناک اور افسوسناک ہیں، جن پہ جو ہے ہم جتنا بھی افسوس کریں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے جناب پہلے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں وہاں پر ایک دہشت گردی کا جو ہے نا واقعہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں نے مسجد کے باہر جو ہے وہ حملہ کیا اور وہاں پر تقریباً 52 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور کافی سارے لوگ جو ہے 60-70 کے لگ بھگ جو ہے لوگ زخمی ہوئے، اور وہ چونکہ جمعے کو روز عید میلاد النبی تھا، اور اس سلسلے میں مختلف مختلف جگہوں پر جلوس نکالے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو خوشی منائی جا رہی تھی، تو وہاں مستونگ میں مسجد کے باہر جو ہے نا لوگ جمع ہو رہے تھے صبح کے ٹائم، اور وہاں پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے وہ موجود تھی ان کی جو ہے نا لک آفٹر کے لیے، سیکیورٹی کے لیے۔ تو وہاں پر جو ہے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہاں پر جو ہے 60 افراد جو ہے 52 افراد اسی موقع پر جو ہے جاں بحق ہو گئے۔ بعد میں جو خبریں آئی ہیں وہ یہ تعداد جو ہے میرے خیال میں 70-71 تک پہنچ گئی، لیکن اس کی شیورٹی نہیں ہے۔ تو 60 کے لگ بھگ اس وقت جو ہے افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے تھے، اور اس میں جو ہے پولیس جب موجود تھی تو پولیس کے جناب مستونگ کے جو ڈی ایس پی تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے۔ اس طرح بہت زیادہ جو ہے نا سوگ منایا گیا ہے جناب ملک بھر میں بھی، خاص کر صوبہ بلوچستان میں، اور 3 دن کا سوگ کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے، اور 3 دن ہی جو ہے صوبہ بلوچستان میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا اس سلسلے میں، اسی واقعہ کی یاد میں۔ اسی طرح کوہاٹ ڈویژن میں جو ہے نا اس کے ضلع ہنگو میں ایک جو ہے دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، جو کہ جامعہ مسجد جو تھی تھانہ دوابہ کے حدود کے اندر کے تھانے کے اپنی پولیس کی جو مسجد تھی وہاں پر دھماکہ ہوا، اور اس میں بھی 5 افراد جو ہے شہید ہو گئے، اور 15-17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے، اور ان جان دینے والوں میں، جان بحق ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا۔ یہ تھانے کی حدود ہے، جو تھانے کا گیٹ تھا وہ کہا گیا ہے کہ 2 دہشت گرد آئے جنہوں نے جو ہے نا وہ گاڑی پہ آئے، وہاں پر انہوں نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، ایک نے جو ہے وہ دروازہ کھولنے کی جب کوشش کی تو اس کو جو ہے نا اس پہ مزاحمت کی گئی، روکا گیا، تو وہاں پر اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا اڑا دیا دھماکے سے، اور اس طرح دوسرا جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جمعہ ہو رہا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد جو ہے نمازیوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ جو ہے دوڑتا ہوا گیا بالکل جناب آگے جو مسجد کے درمیان میں جا کر جہاں امام صاحب خطبہ دے رہے تھے وہاں پر جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس خود کش جیکٹ سے جو ہے نا اڑا دیا۔ تو وہاں پر ظاہر دھماکہ ہو گیا، اور پھر دھماکے کے سلسلے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، 5 افراد تو جو ہے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، پھر جو ہے اور 15 کے لگ بھگ جو ہے وہاں پر جو ہے زخمی ہو گئے لوگ۔ پھر باہر نکلنے میں بھگدڑ دوڑ میں جو ہے وہ ایسے معاملات میں جو ہے نا اس طرح جب بھگدڑ مچتی ہے تو اور زیادہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا زخمی ہو جاتے ہیں، کئیوں کے ٹانگ ٹوٹ گئی، کئیوں کے بازو جو ہے اس طرح ٹوٹ گئے، تو کافی سارا جو ہے نقصان ہوا۔ یہ بھی جو ہے بہت بڑا جو ہے نا سانحہ تھا۔ اسی طرح پاک افغان سرحد پہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان TTP کے چند دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے،
اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو ہے نا وہ جھڑپ ہوئی، اور اس میں جو ہے بھی ہمارے جو ہے کچھ ایک جوان جو ہے نا شہید ہو گیا، اور کچھ 3-4 زخمی ہو گئے، وہ دہشت گرد بھی جو ہے نا وہ مارے گئے۔ تو تمام جو ہے ان واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے ہمیں بہت ساری جو ہے نا دعائیں ہیں، ہمدردی ہے، اور دعا کرتے ہیں زخمیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جلد صحت یاب کرے، اور جن لوگوں نے جو ہے نا جان دی ملک کی خاطر اور جہاں بحق ہوئے ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ایسی جگہوں پر جو ہے ہمارا جو سیکیورٹی کا نظام ہے یہ فول پروف کیوں نہیں ہے؟ ہم کتنے سالوں سے جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس کی سیف سائڈ کے لیے ہم نے ابھی تک جو ہے کچھ ٹھوس اقدامات نہیں کیے، اور اگر کیے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ آئے دن جو ہے وہ دہشت گردی کی واردات جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں دہشت گرد آ کے جو ہے نا اپنے اہداف پورے کر لیں، جو ان کا ہدف ہوتا ہے اس کو نشانہ بنا کر جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا جائیں۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہی ہم زور دیتے ہیں کہ ملک میں جو ہے انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے جو ہے بچایا جائے، اور انسانی جانوں کا دفاع کیا جائے۔ ہم لوگ جو ہے کس طرح جو ہے آپ جو ہے یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ ہے؟ ہماری جان و مال، عزت، ملک، وقار، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم نے جو ہے ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں جن اداروں کو، وہ اپنے جو ہے ذمہ داریاں جو ہے وہ ٹھیک اور احسن طریقے سے پوری کریں، تاکہ عوام اور ملک دوست عناصر جو ہیں یہ سکھ کا سانس اور چین کا جو ہے سانس لے سکیں۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف کی صاحب کی آمد ہے، اور ان کی آمد کے سلسلے میں جو ہے پاکستان میں استقبالیہ جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور دو طرف سے جو ہے ان کا استقبال جو ہے وہ کرنے کی تیاریاں جو زوروں پہ۔ اب دو طرفیں کون سی ہیں؟ ایک طرف تو جناب مریم نواز شریف صاحب آ گئی ہیں پاکستان میں، انہوں نے آ کے مختلف اضلاع میں جو ہے نا ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، اور 9 کوآرڈینیٹر جو ہے نا وہ بنا دیے گئے ہیں، تاکہ اور ہر ضلع میں جو ہے وہ استقبالی کمیٹیاں جو ہے تشکیل دی جا رہی ہیں کہ فلاں بندہ کتنے بندے لے کر آئے گا، فلاں لیڈر جو ہے وہ کتنے ساتھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور حاضریاں لوگوں کی لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو تمام جو ہے نا رہنما اور سرکردہ لیڈر اور پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو ہے اس مسئلے پہ جو ہے اب زور شور سے جناب شروع میں بینر بننے شروع ہو گئے ہیں، جھنڈوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور نواز شریف کے صاحب کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جائے گا، یہ جلسے میں جو ہے کس طرح اور بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے کیسے جو ہے لایا جائے۔ تو دوسری جانب جناب جو استقبال ہے وہ نیب کی طرف سے ہو رہا ہے، نیب بھی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے جناب کب نواز شریف صاحب آئیں۔ ان کے خلاف جو ہے نا کیسز کھل گئے ہیں، خاص کر وہ شوگر مل والا کیس بھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے، تو وہ نیب بھی تلاش کر رہی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ جانے والے تھے، تو آپ نے 1-2 دن پہلے جو ہے نا آخری 2 دنوں میں انہوں نے جناب جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی تھی ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا جی کہ یہ بالکل بیکار ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بنائی گئی ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے نا ریسٹور کیا جاتا ہے، واپس لایا جاتا ہے پرانی ترامیم کو۔ تو جب وہ پرانی ترامیم بحال ہو گئی ہیں تو اس کے تحت جو مقدمات معاف کیے گئے تھے، جو ختم کیے گئے تھے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، تو ان میں جو ہے نا مقدمات جو ہے کوئی نواز شریف صاحب کے بھی ہیں۔ تو نیب جناب ایئرپورٹ سے گرفتار کرتی ہے، یا وہ جلسہ کرنے کے بعد ایکشن میں آتی ہے، یا نواز شریف صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ان کے لیے راداری ضمانت کا جو ہے وہ بندوبست کر لیتی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے، اس کے بعد جو ہے ہم خود جو ہے سرنڈر کر لیں گے، اور نواز شریف کو پھر بے شک آپ جو ہے گرفتار کر لیں۔ بہرحال اس سلسلے میں کام تو ہوگا، اور کام ہونا چاہیے، تبھی جا کے جو ہے نا ان کی بچت ہوگی، ورنہ جو ہے
وہ گرفتاری ان کی عمل میں آ جائے گی، فوراً بھی ہو سکتی ہے، 1-2 دن بعد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال نیب جو ہے اس مسئلے میں جو ہے وہ کافی تیزی دکھا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نیب اتنا جو ہے تیزی جو ہے وہ کیوں دکھا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ بھی کیس کھول کے جناب وہ انہوں نے مختلف جو ہے ISI سے بندے منگائے ہیں، IB سے بندے منگائے ہیں، کافی سارے جو ہے نا وہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہاں سے انہوں نے بندے لے کے اور یہ مسئلے جو ہیں تمام معاملات جو ہے یہ کورٹ میں بھی لے کر چلے گئے ہیں اور ان پہ جو ہے نا تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا ہے۔ اور خاص کر اسحاق ڈار صاحب کا مسئلہ جو ہے ان کا تو آپ پوچھیں ہی نا کہ جناب ان کا تو مسئلہ جو ہے نا وہ کھل گیا ہے، کرپشن کا کیس ان پر، اور وہ تو بڑی سخت گرفت میں ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے آپ کے ایسٹس بیونڈ مینز، آپ کے ذرائع سے زیادہ جو ہے نا آمدن ہے آپ کے اثاثوں کی، اس کو آپ ثابت کرنے ورنہ جو ہے نا آپ پکڑے جائیں گے۔ اور لگتا یہ ہے ان کے جو معاملات ہیں ان کے مقدمات سے کہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب آئندہ کی حکومت میں ان کو شاید کوئی پوزیشن نہ ملے، نہ وہ سینٹر بنیں گے نہ وہ منسٹر بنیں گے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا، لیکن جو مقدمات کھل رہے ہیں اور جو ان پہ کرپشن کا الزام ہے اس سے لگتا ہے کہ اگلے سسٹم سے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ نیب کی جو ہے یہ تیزی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب نے وہ پرانی نیب ترامیم بحال کر دی، نئے جو ترمیم آئی تھی نیب قوانین میں ان کو ختم کر دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو وہ جو عمر عطا بندیال صاحب نے جلدی میں فیصلے کیے ہیں وہ ہو سکتا ہے ریورس ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور یہ نیب ترامیم کی جو ہے نا یہ قوانین کا جو ہے نا یہ ترمیمی بل یہ بھی ہو سکتا ہے ریورس ہو جائیں۔ جب ریورس ہو گئے تو یہ مقدمات جو ہے نا ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نیب جو ہے کیوں جو ہے نا اتنی جلدی کر رہا ہے؟ نیب جلدی اس لیے کر رہا ہے کہ اگر جب یہ معاملات جو ہے یہ دوبارہ ان کی جو ہے نا اگلے شاید 28 کو یا 6 کو جو ہے دوبارہ سے اس کی سماعت ہونی ہے، تو جب عدالت کے سامنے پیش ہو تو عدالت اگر یہ پوچھے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن جو ہے چونکہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ نیب پرانی ترامیم جو ہے وہ آ گئی ہیں تو اس کے تحت تب جو ہے نیب جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کر لے گی۔ جناب جو پرانے جو ہے قوانین جب واپس آ گئے ہیں لاگو ہو گئے تو ہم نے یہ اگینسٹ یہ نواز شریف کے اگینسٹ یہ زرداری کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے نا وہ کھل گئے، مقدمات جو ہے سامنے آ گئے۔ اس طرح اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بہت اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، گیلانی صاحب ہیں، شاید خاقان عباسی ہیں، تو ان سب کے جو ہے اگینسٹ جتنے بھی قوانین مقدمات ہیں وہ ریویو ہونے جا رہے ہیں یا اس کے لیے جو ہے انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس لیے نیب جو ہے نا وہ یہ تیزی دکھا رہی ہے اور تمام مقدمات کی فائلیں تیار کر کے جو ہے نا انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ عدالت پوچھے گی تو وہ کہیں گے جی کہ ہم نے جو ہے نا یہ اقدامات اٹھائے ہیں اور عدالت کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ اب لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عمر عطا بندیال صاحب کے جو فیصلے ہیں یہ ریورس بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک بنیاد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ سپریم ہے، یہ سب سے اول ہے، قانون بنانا نہ بنانا جو ہے وہ ان کا حق ہے، ہم ان قوانین کی تشریح جو ہے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، ہم اس قانون کو جو ہے کالا دم یا ختم کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت یا شریعت کے ہماری شریعت کے اور جو کہ آئین میں درج ہے اس کے اگینسٹ ہو، اس سے متصادم اگر قانون ہے تو اس کو ہم جو ہے یہ ختم کر سکتے ہیں۔ ادروائز انہوں نے کہا جی کہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے قومی اسمبلی یا سینٹ یہ سپریم ادارہ ہے اور وہ جو ہے قانون بنانے میں آزاد ہے، ہم اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ تو اگر ان کا جو ہے یہ ویوز جو ہے نا ایسے ہیں تو اس پہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ جو ہے یہ گیس کر رہے ہیں، یہ آئیڈیا کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان قوانین کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے جو کہ پارلیمنٹ نے
پاس کیے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یہ جو جلدی میں یا آخری دنوں میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا قوانین جو ہے یا یہ فیصلے لکھ کے ہیں، یہ فیصلے کر گئے ہیں، ان کو ریورس کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔